فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کی وجہ سے پیرس کی یونیورسٹی کی فنڈنگ معطل۔ حریف فلسطینی گروپوں حماس اور الفتح نے بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات میں مفاہمت کی خواہش کا اظہار کیا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی مسجد پر ہونے والے حملے کی مذمت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ پیرس ریجن اتھارٹی نے منگل کو فلسطین کے حامی مظاہروں کی وجہ سے ملک کی سب سے باوقار یونیورسٹیوں میں سے ایک سائنسی سپو کے لیے فنڈنگ کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ پیرس کے مضافاتی علاقے کی دائیں بازو کی سربراہ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے سائنسی سپو کے لیے تمام علاقائی فنڈنگ کو اس وقت تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ وہاں صورتحال پرامن اور سیکیورٹی بحال نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے یہود مخالف نفرت کا مطالبہ کرنے والے لوگوں کی ایک اقلیت کو نشانہ بنایا اور سخت بائیں بازو کے سیاستدانوں پر تناؤ کا فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کیا۔ دوسری جانب امریکہ کی کئی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں طلبہ کے مظاہرے جاری ہیں، جہاں کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے طلبہ کو معطل کرنا شروع کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایسے طالب علم سیمسٹر مکمل کرنے کے لیے نااہل ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے منگل کو امریکہ میں یونیورسٹی کیمپس میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کو منتشر اور ختم کرنے کے لیے کیے گئے سخت اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ مجھے تشویش ہے کہ یونیورسٹیوں میں قانون نافذ کرنے والے کچھ اقدامات غیر متناسب دکھائی دیتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا کہ حریف فلسطینی گروپوں حماس اور الفتح نے بیجنگ میں ہونے والے اتحاد کے مذاکرات میں مفاہمت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ 2007 میں حماس کے جنگجوؤں کے فتح کو غزہ کی پٹی سے نکالنے کے بعد سے دونوں دھڑے سیاسی تنازعات کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے ایک باقاعدہ بریفنگ میں بتایا کہ فلسطینی قومی آزادی کی تحریک اور اسلامی مزاحمتی گروپ کے نمائندے بات چیت کے لیے چند روز قبل بیجنگ پہنچے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں فریقوں نے فلسطینی داخلی اتحاد کو فروغ دینے اور مزید بات چیت کے لیے ایک معاہدے پر پہنچنے کے لیے بیجنگ کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ چین تاریخی طور پر فلسطینی کاز کا ہمدرد رہا ہے اور اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کا حامی رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے لڑائی کے حل کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس میں غیر سرکاری تنظیموں نے کہا ہے کہ ملک میں 2022 کے مقابلے میں 2023 میں دستاویزات کے بغیر زیادہ تارکین وطن کو حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے، جو ملک کے اندر تشدد میں اضافے کا انتباہ ہے۔ SOS سالیڈیرٹی اور فرانس لینڈ آف اسائلم سمیت تارکین وطن کے حقوق کے گروپوں کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی حکام نے 2023 میں ملک بھر کے حراستی مراکز اور سمندر پار علاقوں میں 47,000 کے قریب تارکین وطن کو حراست میں رکھا، جبکہ 2022 میں یہ تعداد تقریباً 43,000 تھی۔ مین لینڈ فرانس میں ان تارکین وطن میں اکثریت مردوں کی ہے، جبکہ 5% خواتین اور 87 بچے ہیں، جو زیادہ تر الجزائر، تیونس اور مراکش سے تعلق رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قید نے زیر حراست افراد کی دماغی صحت کو متاثر کیا، جس سے بعض اوقات ان میں خودکشی کی کوششیں، تناؤ اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ پرتشدد واقعات دیکھے گئے۔ گزشتہ سال 4 تارکین وطن ہلاک بھی ہو گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے ہرات میں شیعہ مسجد پر کل رات ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں ایک بچے سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے۔ یوناما نے زور دیا ہے کہ مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور افغانستان کی شیعہ کمیونٹیز کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس سے قبل صبح ہرات کے گزارا ضلع میں پیر کی رات شیعہ نمازیوں پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 6 نمازی جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ طالبان کی وزارت داخلہ نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے امام زمان مسجد سے نکلنے والے نمازیوں پر فائرنگ کی۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں طالبان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔